حامدا و مصلیًا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے ہم بات کریں گے وضو کے تعلق سے، وضو کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر وضو کے تعلق سے حکم بیان فرمایا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو تم اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنے سمیت دھو، اور اسی طریقے سے آگے فرمایا وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وضو کے تعلق سے صاف طور پر بیان فرمایا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ہم وضو کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اس کے متعلق بات کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور جن میں سے آپ حضرات کے سامنے چند فضیلتیں اس ویڈیو کے ذریعے سے اور اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان کے بعد جس عبادت کا سب سے پہلے مکلف بنایا ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، اور اس ستون کی جو بنیاد قائم ہے وہ وضو کے اوپر قائم ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، کہ جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ یعنی انسان کی نماز کی صحت جو موقوف ہے وہ وضو کے اوپر ہے۔ اگر انسان باوضو ہوگا اور وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی، اگر انسان باوضو نہیں ہوگا اور وہ نماز پڑھے گا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور اوپر سے اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ چونکہ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، کہ جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ نماز کی صحت، نماز کا ہونا اور نماز کا نہ ہونا یہ موقوف ہے وضو کے اوپر۔ جس کا وضو ہوگا اس کی نماز ہوگی، اور جس کا وضو نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کے تعلق سے بیان فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ اب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اس وضو کی برکت سے، اس وضو جیسے عمل سے اس کے گناہ وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سنابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ کلی کرتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ منہ میں پانی ڈالنے کی وجہ سے، اس کے کلی کرنے کی وجہ سے اس کے سارے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب وہ انسان ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، تو اس کے ناک کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب انسان اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہروں کے گناہ دھل جاتے ہیں، انسانوں کے چہروں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے آنکھوں کے پلکوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس وضو کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو میں اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اس وضو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ
ان گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ اس کے کانوں کے نیچے کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی، اس کانوں کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے نکل جاتے ہیں۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان پیر دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیروں کے، اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس وضو کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز میں مشغول ہو جانا، یہ اس کے لیے مزید فضیلت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان جب گناہ کر کے آتا ہے اور نماز کے ارادہ رکھتا ہے اور نماز کے لیے وہ انسان وضو کرتا ہے، اور اس وضو کی برکت سے اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ انسان نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے، تو یہ ذکر و اذکار میں مشغول ہونا اور اسی طریقے سے اس انسان کا نفل نمازوں میں مشغول ہونا، یہ اس کے لیے اور بھی زیادہ فضیلت کا سبب بن جاتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ان ساری چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ صاف ہوتے ہیں، منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، ناک کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے مسح کرنے کی وجہ سے سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس طرح وضو کر لیتا ہے تو وہ گویا ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو انسان وضو کرتا ہے تو اس وضو کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، یعنی کوئی گناہ، کوئی غلطی اس کے ذمہ ہو ہی نہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری بات میں آپ حضرات کے سامنے بتاتا چلوں، علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو اور نماز اور نفل عبادات کے ذریعے سے انسان کے گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کبیرہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو کی برکت سے اور اس وضو سے جو نماز پڑھی جائے گی اس نماز کی برکت سے اگر کسی انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دے تو یہ اس کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن گناہ صغیرہ، بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور جب ہم 5 وقتہ وضو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وضو کے بدلے میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور جب ہم نماز پڑھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندرونی اور باطنی گناہ اس وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاف فرمائیں گے۔ اور اسی لیے فرمایا علماء نے کہ جس طرح وضو کے ذریعے سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم نماز میں مشغول ہوں تو نماز کے بعد ہم توبہ کا بھی اہتمام ضرور کریں، اس لیے کہ گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ تو وضو سے معاف ہو چکے ہیں، اور جو اس سے بڑے ہلکے پھلکے گناہ تھے وہ نماز سے معاف ہو چکے ہیں، اور جو گناہ کبیرہ جو ہم لوگوں سے بڑے گناہ ہوئے ہیں ان کا ارتکاب ہوا ہے وہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے وضو کی فضیلت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے، اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب وضو کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بھی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر وضو کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ ان کے متعلق اگلی ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات سے درخواست ہے
کہ آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل مرسلین قاسمی آفیشل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔